کے کیا عمل ہوگا, کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی, وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اتنی سستی بجلی اگر دے رہا ہوں, اتنی سستی گیس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں, لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی, میں آدھا بل دوں گا گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی میرا پورا صوبہ, اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے ریلیف چاہیے, مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا, یہ میرا حق ہے, نہ یہ بھی کہنا خیرات ہے, میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں. میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, ہماری پارٹی کو دیا ہے, تو اسی لیے دیا ہے, اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صوبے کے مالی مسائل کا آپ نے ذکر کیا, جو وفاقی ذمہ جو ہمارے جو صوبے کے بقائے جاتے ہیں, تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے, آپ پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال کرتے, آپ ان کے سامنے صوبے مقدمہ رکھتے, آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے, اور آگے پھر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا, سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور ہمارا مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں, ڈالر کا کیا ریٹ تھا. ہم چلیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے جی کرتے ہیں اور لارے لپھے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک, مجھے دینا پڑے گا. ہاں اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں, میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں, اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے, میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا, اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے عاجزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں, ان میں لگا رہا, تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا, ہمارا راستہ روکا جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں, میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا, نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. صاحب یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آتی تو خیبر پختونخوا کا بحران شدید ہو جاتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے, صحت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے, یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا, تو کس طرح مینج کریں گے آپ, کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی. دیکھیے جی, ہمارا جو خزانہ جو خالی, اللہ نہ کرے خالی خزانے کو, لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرائرٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے, تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے. ہم نے پرائرٹائز کیا ہے. پرائرٹی 1 امن و امان ہے, پرائرٹی 2 لوگوں کی ویلفیئر ہے, غربت کا خاتمہ ہے, روزگار ہے. پرائرٹی 3 پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سہولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے ڈیولپمنٹ. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, اپنی پرائرٹی کے مطابق کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, عزم ٹھیک ہونا چاہیے. عوام پہ جب لگانے کی نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. علی امین صاحب, پی ٹی آئی کا موٹو ہے موروثی سیاست کا خاتمہ, لیکن کچھ الزام یہ لگ رہے ہیں کہ آپ کی جو کیبنٹ تشکیل دی گئی اس میں موروثی سیاست کو پروان چڑھایا گیا اور اس میں بدترین اس میں موروثیت کو رکھا گیا. جی دیکھیں, موروثی سیاست میں جو ہے نا 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں, ایک ہے میرٹ.
اب کسی کا بھائی ہونا, رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے, عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے, عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے, تو اس کو آپ مروری سیاست نہیں کہہ سکتے. اب 24 بندوں میں سے 2-3 بندوں کا آپ نام لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں, اور ان پارٹی کی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ چونکہ ایک قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آپ کی ٹیم میں ڈیلیور کریں. تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کی جو تنقید شروع ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا, کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ ڈسیشنز کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہے, جس کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, میرا اسے کنسرن نہیں ہے, اس نے ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور کرے گا تو سسٹین کرے گا, نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. سر ایک سوال ہے, سر عوامی سوال ہے, آگے رمضان آ رہا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس سر نہیں ہے, اس بارے میں سر آپ اقدامات کریں. ہاں, یہ لازمی آپ نے چلانا ہے. اب اس میں میری میٹنگ ہو گئی ہے, 3 گھنٹے سحری کے ٹائم اور 3 گھنٹے افطاری کے ٹائم. لوڈ شیڈنگ کسی بھی گاؤں میں بات کر رہا ہوں, اگر ہوگی تو ایز پر کمٹمنٹ میرے ساتھ کی ہے پیسکو چیف نے, وہ اس کو وائلیٹ کرے گا. یہ پوری میں صوبے کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اور آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے. مجھے پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ میری ٹیم ہے, آپ مجھے بتائیں گے. گیس اور بجلی 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے آپ کو سحری کے ٹائم بھی ملے گی, افطاری کے ٹائم بھی ملے گی, درمیانے بھی ملے گی. آگے جا کے ہمارے 2 طرح کے لاسز ہیں. ایک ہمارا ہے تھیفٹ, چوری, ایک ہمارا ہے لائن لاسز. اس پہ ہم نے گریڈس کو اپریٹ کرنا ہے اور اپنی لائنس کو چینج کرنا ہے, تاریں چینج کرنی ہیں. اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ہم پہلے جائیں گے ٹورڈ جو ہمارے لائن لاسز ہیں, جو سسٹم میں ہمارے فلاز ہیں, ان کو دور کریں گے تاکہ وہ جو 17-18% ہے وہ کور ہو جائے. پھر جو ہمارا 10-12% عوام والا ہے, اسٹیپ 2 میں ہم ان کے اوپر جائیں گے. اور میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ نے غریب سے نہیں, امیر سے شروع کرنا ہے. ہاتھ امیر کو ڈالو, غریب کو نہ ڈالو. غریب کے 2 پنکھے ہیں, 2 بلب ہیں, آپ اس سے گھر تو پہنچ جاتے ہیں, اور امیر کے بنگلے میں اس کا بل آپ چیک کریں اس کا کتنا آ رہا ہے. تو ہماری پالیسی جو ہے ان کو میں نے بتا دی ہے. انشاءاللہ رمضان میں جو ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور فورس لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ بالکل بند ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو شیڈیول دیا گیا ہے اس شیڈیول کے علاوہ اگر آپ کی لائٹ کاٹی جاتی ہے, ادر دین کا ایشو ہو گریڈ کا یا کوئی فالٹ ہو اس کے علاوہ, تو بالکل آپ اس میں میرے تک آواز پہنچائیں. میں انشور کروں گا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے پہ فورس شیڈنگ کرے. ہمارا جو حق ہے ہمیں ملے گا انشاءاللہ. سر آپ ایک جو تاثر ہے کہ جی مرکز اور صوبے میں محاذر آئی, اور آپ ادھر عادلی اور خاکساری کے الفاظ استعمال کریں. ایک تو آپ کی آواز بڑی شاندار ماشاء اللہ. آپ نہیں سمجھتے کہ مرکز والے آپ کی مونچھوں سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے, کوئی ڈریں گے تو کوئی ملے گا, کیونکہ بغیر خوف والے جو لوگ آئے ہیں وہ تو کچھ نہیں لے سکے. تو اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عاجزی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو پسند کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. امر بالمعروف کا بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو. تو یہ باتیں ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر کوئی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کوئی آؤٹ آف نو وے کچھ ایسا کروں گا, تو یہ کبھی بھی نہ میری پالیسی میں ہے, نہ میرے لیڈر عمران خان کی پالیسی میں ہے. ہاں, حق کے لیے کھڑا ہونا, حق کے لیے آواز اٹھانا اور اپنا حق مانگنا اور لینا جو ہے, اسی لیے اس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے. یہ عوام کے لیے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کوئی دوہری رائے ہے ہی نہیں. جو سابق وزراء کے بارے میں ایک دو کمپنی کنٹریکٹرز بھی کبھی کبھار پریس کلب بھی آتے ہیں اور احتجاج بھی انہوں نے کیے. کب ترقیاتی ریلیزز جاری ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ وہ جو کنٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ پورے معیشت کا پہیا ریلیٹ ہے؟ سارے سوالات تو نہ کرو, آگے میرے خیال آگے نہیں مل رہا. جی پلیز. آپ کے ایجنڈے کے حوالے سے سوال ہے کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ رمضان پیکیج دے رہے ہیں, رمضان پیکیج دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ خود لسٹیں بنائیں گے, لوگ اپلائی کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ صحت انصاف کارڈ جو آپ نے ایکٹیو کر دیا ہے, پچھلے دنوں ایک اسٹوری آئی تھی کہ 8,000-9,000 روپے میں جو اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے وہ صحت کارڈ پہ 1,46,000 روپے میں ہوا ہے. تو وہ جو ایکسٹرا چارجز لوگ ڈالتے ہیں یا ڈاکٹر یا ہاسپٹل, یہ عام عوام کے حصے میں جو آپ نے 10 لاکھ ڈالے ہیں, تو یہ تو میرا خیال سے ان کو لوٹا جا رہا ہے اور خزانے کو بھی ساتھ. یہ جی کابینہ میں ماہ سیام میں اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. اچھا, پہلا جو دوزوں کے خلاف سر خریدوزی ہو رہی ہے اس وقت, پیاز ٹماٹر. پہلی جو بات انہوں نے کی ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے کہ جنہوں نے ابیوز کیا اس چیز کو.
उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है, और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, जो निशानदेही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे। मजीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, और उससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म्स कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज़ नहीं है। मुझे ये चाहिए कि खास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए, ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मजीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे, रमजान पैकेज में आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस्क का डाटा है, वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है। उसके लिए मैकेनिज्म है, और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके जरिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक खानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं, और हम सामान नहीं दे रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तजलील नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज़ पहुंचानी है, और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उससे कर सकें। बजट के मुताबिक बताइएगा, क्योंकि बजट पहले से मंजूर ही नहीं हो चुका है। अभी 3 महीने आपके पास, 1 महीने का आपने मंजूर करवा दिया है एडवांस ग्रांट की शक्ल में। ये बताइए क्या प्रायोरिटीज है उसके लिए, या रूटीन के मुताबिक कब पेश हो सकता है? देखिए, आप अगर सारी बात एक ही दिन में कर लोगे, दोबारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है आपका मेरे ख्याल में।